جو واقعہ کل پیش آیا ہے اور اس پر اس ایوان نے ایک بار پھر سیر حاصل گفتگو کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک بار پھر وہ کنفیوژن آج بھی موجود ہے جو فرام دا ڈے فرسٹ موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی سپیچ کا آغاز کروں، میں آنریبل ممبرز کو ایک بار پھر یہ یاد دلاتا جاؤں کہ میں نے اس فلور آف دا ہاؤس سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 مرتبہ یہ آفر کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ، کوئی بھی کانفلکٹ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو نہ صرف حکومت بلکہ ریاست پاکستان اس ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے بار بار یہ کوشش بھی کی ہے کہ آپ میں سے، اپوزیشن لیڈرز میں سے، جو لوگ اسمبلیوں میں باہر ہیں، ان میں سے بلوچستان کی خاطر کوئی کسی قسم کا سٹیپ لیتا ہے تو حکومت اس سٹیپ کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح خیر جان بلوچ صاحب نے کہا کہ 15 خون معاف ہیں، میرے 380 لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں، میں ان تمام لوگوں کا خون بھی پاکستان کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جو ہے لڑائی وہ شاید انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ لڑائی شاید بے روزگاری کی وجہ سے ہے۔ میری بہن جذباتیوں کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گی، وہی شام کو ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہے کہ شام کو فیس بک پہ تقریر چلنی چاہیے۔ کیوں ریئلٹیز پہ بات نہیں کرتے ہیں؟ کون سی رائٹس جو پارلیمنٹ نے بلوچستان کو نہیں دی ہیں؟ کیا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی، صوبائی خود مختاری کی۔ کیا 18th امنڈمنٹ نے آپ کو آپ کی جدوجہد، آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو حقوق نہیں دے دیے؟ جناب اسپیکر، دے دیے۔ یہ پارلیمنٹ وہ حقوق دے گا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ وکٹم کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وکٹم کی جو ہے، جو وائلنس کا وکٹم ہے، جو ٹیررزم کا وکٹم ہے، وہ معصوم مسافر، اس کے لیے کوئی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں۔ کاش آج مجھے یہ شور و غر اور زیادہ سنائی دیتا ان لوگوں کا نام لے کر، یہ بشیر زیب ہو، چاہے وہ اللہ نظر ہو، چاہے وہ ابراہیم دک بکٹی ہو، چاہے ہربیار مری ہو۔ کون یہ قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ کیا ان کو بار بار ریاست نے موقع نہیں دیا ہے؟ جناب اسپیکر، ایک بار نہیں، اس ریاست نے بار بار ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں تاریخی طور پہ جاؤں تو شاید ٹائم کم ہے۔ کیا نواب خیر بخش بری کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کو واپس یہاں نہیں لایا گیا؟ کیا آتے ساتھ انہوں نے پہلے دن ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا؟ کیا انہوں نے سریاب میں ایک سرکل لگا کر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج مری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں، میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہا ہے جو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟ وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، مخبری کے نام پر نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے نائیوں دھوبیوں، ٹیچرز، ڈاکٹرز، ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں۔ بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے۔ یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو
ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहां इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे उनको साहब के। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी किसी भी सूरत में। हां, जो आम बलोच है उसको गले लगाने के लिए रियासत एक बार नहीं 100 बार तैयार है।